ہمارے ساتھ اس وقت لائیو کال پر موجود ہیں تاحیات ممبر ہاؤس آف لارڈ برطانیہ اور عالمی تناظر میں مسئلہ کشمیر مسلمانوں کے حقوق اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ایک پراثر آواز عزت مآب لارڈ نذیر احمد صاحب۔ سر بتائیے گا، اس وقت کشمیر پر تاریخ کا بدترین ظلم و ستم جاری ہے۔ کشمیری ایک عرصہ سے سخت ترین لاک ڈاؤن میں مقید ہیں۔ بزدل انڈین آرمی اور سفاق وزیر اعظم مودی تمام بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی پامالی کرتے ہوئے دنیا کا منہ چلا رہا ہے، لیکن دنیا ایک خاموش تماشائی بنے اس ظلم و ستم کا حصہ دار بنے ہوئے ہے۔ آپ کی شفافیت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، دنیا جو ہے، وہاں پہ ہمیں گلہ کرنے سے پہلے ہمیں جو مسلم امہ ہے، مسلمان ممالک ہیں، OIC ہے، عرب لیگ ہے، یا ایون پاکستان کی جو حکومت ہے، ان سے بھی یعنی کوشچن کرنا چاہیے۔ جو اصل حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے حریت بھی جو ہے وہ اپنے پرسنل انٹرنل اندرونی اختلافات میں جو ہے وہ انوالوڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سید علی گیلانی صاحب پچھلے دنوں میں چاہے ان کا لیٹر جو ہے وہ فیک ہی صحیح، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کا اعلان کیا ہے۔ جو پچھلے 6 مہینے میں سینکڑوں نوجوانوں کو 350 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، جس میں سویلینز اور ہماری مائیں بیٹیاں اور ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی، اب وہ جو یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بھی اپنا بیان ایشو کیا، اور وہ جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں انہوں نے بھی، تو ایسے ہی OIC بھی کنڈمنیشن کر دیتا ہے۔ وہ یہ ہندوستان کی جو ہندوتوا فیشسٹ گورنمنٹ ہے، وہ کسی بیان کنڈمنیشن سے وہ نہیں ڈرتی۔ آپ نے دیکھا وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور پھر وہ جس طرح بالی ووڈ فلموں میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ لداخ میں مودی صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے تقریر کی، اور اس طرح تقریر کی، اور وہ بھی اپنے سینکڑوں بلکہ ہزاروں اپنے فوجی آگے پیچھے بٹھا کے، چائنا کا نام ان کی جرت نہیں تھی کہ چائنا کا نام لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ ہے کہ اس دھرتی پہ کوئی بھی آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ یہ جو اونچے پہاڑ ہیں اس تک ہماری پتہ نہیں پہنچ ہے۔ وہ جو الفاظ پاکستان والے چائنا کی دوستی سے استعمال کرتے ہیں، اس نے وہ دشمنی میں بدلنے کی کوشش کی، تو وہ ان کی تو بات ہی نہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں پہ ہمیں امید تھی کہ OIC کنٹریز کم از کم اگر وہ ہندوستان کے اوپر سینکشنز لگا دیں، کم از کم اپنے ڈپلومیٹک جو مشنز ہیں وہاں پہ ان کو بند کرنے کی دھمکی دیں، ان کے جو ہندوستان کے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کو نکال دیں کہ بھئی آپ نے کشمیر میں ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے، لیکن جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ انت وہ جو کی ہوئی ہے کہ ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو وہاں پہ ریپ کیا جا رہا ہے، مساجد کو جو ہے وہ ڈیمولش کیا جا رہا ہے، تو میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ مسلم ورلڈ ریئیکٹ کرے گا، لیکن مسلم ورلڈ نے انفارچونیٹلی مودی کو اپنے گھر بلا بلا کے انہوں نے ایوارڈز دیے۔ تو یہ چاہے جائے آپ کے اس چینل کے ذریعے میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں دنیا کو بدنام کروں اور کہوں امریکہ نہیں بولا، یورپ نہیں بولا، یہ کہاں گیا رشیا، کہاں گیا امریکہ، لیکن ایکچولی تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں دیکھیں نا۔ UAE نے بھی ایوارڈ کیا، ایران نے بھی ایوارڈ کیا، جو بھی مسلمان تھے انہوں نے جناب مودی کو ایوارڈز دیے۔ وہ ایوارڈ جو آپ کے عمران خان یا نواز شریف کو نہیں دیے، وہ انہوں نے مودی کو دیے، لیکن مودی اس وقت مسلمانوں کو ذبح کر رہا تھا۔ سر، امریکہ نے بہت سے موقعوں پر کشمیر کے حل کے متعلق پاکستان کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے، اور اپنے مقاصد حاصل ہونے کے بعد اپنے وعدوں سے پھر گیا ہے۔ یہ تماشا پچھلے 70 سالوں سے چل رہا ہے۔
تو آپ کے مطابق ہمیں کس حد تک امریکہ پہ یقین کرنا چاہیے، اور کیا ہمارے پاس امریکہ کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود ہے؟ امریکہ کے اوپر تو کسی کو بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ کبھی بھی کسی ملک کے فیور میں بات نہیں کرتا، وہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے۔ تو امریکہ کی جب انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ دے گا، اور وہ آپ کو یہی لالی پاپ دکھائے گا، وہی وہ آپ کو یعنی انکریجمنٹ کرے گا۔ بلکہ امریکہ نے بہت سارے اپنے دوست ممالک کو تو لڑائی جھگڑے میں ڈال کے پھر خوب پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ تو ایسے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، طالبان کے ساتھ جب وہ ان کی طالبان پٹائی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے راستے بند کر دیتے ہیں، تو پھر پاکستان کے ساتھ وہ دوستی کرتے ہیں۔ جب پاکستان سے ذرا تھوڑا سا وہ ہوا تو انہوں نے جناب ایران کے ساتھ جو ہے اس وقت دوستی کر لی تھی، پھر وہ سینٹرل ایشین کے تھرو اسٹیٹس کے تھرو کرنے چاہتے تھے۔ تو امریکہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی، اپنے مفاد کی بات کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستانی قوم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کی بات کریں اور مضبوط قدموں کے اوپر کھڑے ہو کے وہ بات کریں، بجائے اس کے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ سمجھیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ امریکہ یا یورپ یا کوئی اور آ کے لڑے گا، وہ بالکل نہیں لڑے گا۔ سر، کشمیری جدوجہد میں آپ کا کردار پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ آپ ان بعد میں بحیثیت ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور ان کے ممکنہ نتائج اور ثمرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہاؤس آف لارڈز اور جو ہاؤس آف کامنز کی آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں، اور ہماری گروپ اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے 3-4 مہینے سے تو میٹنگز اس طرح نہیں ہو رہی، لیکن ہماری چیئرمین جو ڈیبی ابراہیم ہے، انہوں نے بہت سارے کانفرنسز میں بھی حصہ لیا، میں بھی لیتا ہوں، میرے دوسرے کولیگز بھی حصہ لیتے ہیں، ہم اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آنیسٹلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس پہ زیادہ پر امید نہ رہے، کیونکہ جو لیبر پارٹی ہے، میں کیونکہ لیبر پارٹی میں تھا اس وقت پالیسی چینج ہوئی تھی، لیکن اب کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، لیکن جو لیبر پارٹی کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری لیڈرشپ، ہماری پارٹی کشمیر آزاد کروا کے دے گی، وہ کیر سٹارمر جو ہے ان کی جبھی سے ہوئی ہے لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں آئی ہے، انہوں نے بیک ٹریک کر دیا، اور وہ بالکل یو این کی بھی بات اتنی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، ہندوستان پاکستان کو آپس میں ڈیل کرنا چاہیے۔ تو میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں کہ جناب جب بھی، اور ابھی جو ہماری گورنمنٹ ہے برٹش گورنمنٹ، وہ بھی یہ کہتی ہے جی کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں چاہیے چائنا کا میں اتنا فین نہیں ہوں، کیونکہ جو چائنیز مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا سخت مخالف ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بیسٹ آپشن چائنا ہے، کیونکہ چائنا کا بھی دشمن ہندوستان ہے، وہ ہندوستان ان کو تھریٹ کر رہا ہے، پاکستان کو بھی وہ تھریٹ کرتے، ویسے تو نیپال اور بنگلہ دیش بھی اسی بوٹ میں ہیں۔ سب کو اکٹھے مل کے ایک تو امیڈیٹلی ایک کانفرنس بلانی چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، ہندوتوا فیشسٹ گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، پھر جو ہے یہ جو 4 ممالک ہیں ان کی فوجوں کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، جو ملٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں تیاریاں کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو مودی بڑھ کے مارتا ہے کہ میں گھر میں اندر گھس کے مار کے آؤں گا، یہ وہ اس کا بالی ووڈ کے ڈائلاگ ہی رہیں، بلکہ اس کے دل کی بھی یہ جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں سیاست کو، ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف کھوکھلے قسم کے وہ جو ہیں وہ ہیں بیانات، لیکن اس کو وہ جو ہندوتوا آر ایس ایس کے اور بی جے پی کے سپورٹر ہیں ان کے سامنے
بھی ایکسپوز کرنا چاہیے کہ بھائی ایکچولی یہ بزدل آدمی ہے, یہ بلی ہے, اور یہ ڈر کے مارے وہاں پہ گیا ہے, کسی کو اطلاع نہیں دی, اچانک گیا, فوج کو پتا تھا, سیکرٹلی جا کے تقریر کر کے بھاگ کے واپس دلی چلا گیا ہے. تو یہ وہاں پہ لڑنے والا نہیں ہے. تو ہمیں جو الائنسز ہیں وہ ڈفرنٹ دیکھنی چاہیے. سر, انڈیا مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے اور ہندوؤں کی آباد کاری کی جو مذموم کوشش کر رہا ہے, ان کو روکنے کے لیے پاکستان, کشمیری اور دیگر ممالک کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں, یہ دونوں جو ہیں وہ پالیسیز ایک ہی ہیں. ایک تو زائنسٹ اسرائیل کی پالیسی جو فلسطین کے خلاف, ان کی انیکسیشن اور ویسٹ بینک کے اندر لینڈ گریبنگ اور وہاں پہ سیٹلرز کو وہاں پہ سیٹل کرانا. ایسے ہی ہندوتوا, بی جے پی, آر ایس ایس والے جو فیشسٹ ہیں, انہوں نے جس طریقے سے باہر سے جو پاکستان کے مہاجرین ہندو ہیں, جو آر ایس ایس کے لوگ پورے ہندوستان سے 25-30 ہزار جو ہیں ان کی اپلیکیشنز آلریڈی ان پروسیس ہیں, باقی بھی وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو فتنہ فساد کرنے کے لیے, دوسرا ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے, اور تیسرا جو ہے وہاں پہ تاکہ لڑائی جھگڑا ہو اور ان کی فوج بھی اور ان کی پولیس بھی ان فیشسٹ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو تنگ کرے تاکہ مسلمان وہاں سے بھاگ کے کہیں اور چلے جائیں. یہ ان کی پالیسی ہے. ایسے ہی ہے جس طرح زائنسٹ اسرائیل کی پالیسی وہاں پہ ہے فلسطین کے اندر, وہ کوشش کریں کہ فلسطینی وہاں سے بھاگ جائیں, اور اسی لیے تقریباً 1.5-2 ملین جو ہیں وہ فلسطینی بیچارے نیبرنگ کنٹریز میں, وہ سیریا, لیبنان اور جارڈن میں موجود ہیں, وہ اپنی گھروں میں واپس نہیں جا سکتے. سر, موجودہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے جو بین الاقوامی سطح پر کوشش کی ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں جو کشمیر کا مسئلہ اٹھایا تھا, آپ کی نظر میں اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ بالکل میں مطمئن نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 تقریروں سے وہ سارے جتنے بھی لیڈر پاکستانی آئے ہیں انہوں نے تقریریں کی ہیں. بھائی آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے لے کر میاں محمد نواز شریف صاحب تک دیکھ لیں, سب نے تقریریں یو این میں کی ہیں اور سب نے کشمیر کو سپورٹ کیا ہے. تو عمران خان صاحب تو ویسے بھی بہت تقریریں کرتے ہیں, اور اگر انہوں نے ایک آدھ تقریر جو ہے وہ یو این میں کی ہے تو اس کے بعد فالو اپ کیا ہے, اور اس کے بعد کون سی ڈیلیگیشنز باہر گئی ہیں, کون سے جناب آپ کے شاہ محمود صاحب ہارورڈ یونیورسٹی میں اور آکسفورڈ میں اور وہ ٹورانٹو میں اور ماسکو میں جا کے وہ میٹنگز کر رہے ہیں, یا آپ کے جو یہ جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین پہلے اور اب انہوں نے کون سے جو ہے وہ لابیز کی ہیں. اگر یہاں پہ عمران خان صاحب اگر کوئی اسپیشل انووئی کشمیر کے اوپر بنا کے بھیجتے, وہ ڈیلیگیشنز تو میاں نواز شریف صاحب نے بھیجی تھی, وہ شاپنگ ٹرپ تھے, وہ ان بیچاروں کو تو کشمیر کا مسئلہ بھی نہیں پتا تھا. لیکن یہ جو سیریس نہیں ہے, اگر سیریس ہوتے نا, دیکھیں جو لوگ 20-30 سال سے کشمیر کے اوپر کام کر رہے ہیں, انہوں نے کبھی ان کو فون کر کے ان لوگوں سے بات تک نہیں کی. یہ اپنی بس کرسی کے چکر میں ہیں, کرسی پکڑ کے رکھیں, کیونکہ جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو دوسرے ان کی کرسی کھینچنے کے چکر میں رہتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ اور پاکستان کے جو کشمیر کے انٹرسٹ, دوسرے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس میں کم, لیکن اپنی سیاست چمکانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں انفارچونیٹلی. سر, آخر میں بتائیے گا کہ آپ پاکستانیوں, پاکستان اور دیگر ممالک کو کشمیر کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سب کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ جینوین چاہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی ہو, پاکستان سٹرونگ ہو, تو پھر آپ کو سب لوگوں کو ملا کے ایک کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے. آپ اپنی اکڑ اور آپ اپنی تکبر میں نہ رہیں, دوسروں کے گھروں تک چل کے جائیں. میں عمران خان کو بھی کہہ رہا ہوں, میں نواز شریف اور میں زرداری کو بھی یہ کہہ رہا ہوں, دوسروں تک
جائیں. مولانا فضل الرحمان کو بھی کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ ہر وقت پرسنل اٹیک. جب نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ ان کے گھروں تک چلے جائیں, آپ لوگوں سے ملیں, آپ میٹنگز بلائیں, کانفرنسز بلائیں, اور وہ صرف ٹی وی کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. جینوین ایک کنسنسس بلڈ کریں کہ نیشنل پالیسی کیا ہو, کشمیر پالیسی کیا ہوگی, آپ کی ڈیفنس پالیسی کیا ہوگی. آپ سب کو ملا کے, آپ اپنے جنرلز کو بھی ساتھ بٹھا کے, آپ اپنے مزدوروں کو بھی ساتھ بٹھا کے آپ پالیسی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سپورٹ ملے گی. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا.